عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم 7ویں جماعت کا اردو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری اردو کی کلاس ہے 7ویں جماعت کی۔ ہمارا آج کا عنوان ہے برزہامہ کی تاریخی اہمیت۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں جو برتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈنگ ہیں، سیاہ مائل رنگ کے۔ ان برتنوں کی باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے نشانات ہیں۔ ہاتھ سے بنائے گئے ان برتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے برتن شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ برزہامہ کی یہ جو بستی دریافت ہوئی تھی کھودنے کے بعد، وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے، جو بڑے بے ڈھنگ قسم کے اور بڑے کالے رنگ کے برتن وہاں سے دریافت ہوئے ہیں۔ ان کی باہری سطح پر گھاس کی چٹائیوں کے نشانات ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ان برتنوں کو بنا کر گھاس کی چٹائیوں پر سکھانے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اسی کے نشانات ان پہ عکس ہو گئے تھے۔ اس طرح کے برتن جو ہیں یہ شمالی چین اور بلوچستان میں سے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ برزہامہ کی یہ بستی کے جو لوگ تھے یہ مچھلیوں کا شکار بھی کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ ہڈیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ گھروں میں جو اوزار وغیرہ آلات استعمال ہوتے ہیں وہ ہڈیوں کے بناتے تھے۔ یہاں پر ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں۔ ہڈیوں کے بنے ہوئے مختلف قسم کے اوزار ان کے گھروں سے ملے ہوئے ہیں، جیسے مچھلی پکڑنے والے کانٹے ہیں، سوئیاں ہیں، آری ہے، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ، یہ سب ہڈیوں کے بنے ہوئے تھے، وہ استعمال کرتے تھے۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں، پتھر کے اوزار بھی وہاں سے ملے ہیں۔ تانبے سے بنی ہوئی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں تانبے کی بھی بنی ہوئی ملی ہیں، جو ماہرین ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں یا تو یہ چیزیں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر کے ان کو بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد برزہامہ کی قدیم بستی کا دوسرا دور آتا ہے۔ اس دور میں لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے تھے، کچی اینٹ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیری کاری میں ہوتا تھا۔ اب زیر زمین گھروں میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ ان گھروں میں مٹی بار بار کے ان کی اوپری سطح کو ہموار کر دیا تھا۔ برزہامہ کا اب دوسرا دور آتا ہے، دوسرا زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے کی لوگ جو تھے، اس دور میں لوگوں نے گھروں میں رہنا بند کر دیا تھا۔ اب وہ گھروں میں نہیں رہتے تھے، اب وہ مٹی کے جھونپڑے بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے کچے گھر بناتے تھے، ان گھروں میں رہتے تھے، ان جھونپڑیوں میں رہتے تھے، کچی اینٹ کا استعمال کرتے تھے۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیری کاری میں ہوتا تھا۔ اب ان لوگوں کو لکڑی کے استعمال سے بھی واقفیت ہو گئی تھی، یہ لکڑی کا استعمال کر کے اپنے لیے مکان بناتے تھے۔ اب زیر زمین گھروں میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ زیر زمین کا مطلب ہے زمین کے نیچے گڑھے کھود کر جو زمینوں میں وہ رہتے تھے۔ اب جب دوسرا دور آ گیا، کیوں آپ نے عزیز طلبہ و طالبات آپ نے پڑھا ہے کہ ماہرین نے، آثار قدیمہ کے ماہرین جو ہیں، انہوں نے اس دور کو 4 زمانوں میں متعین کیا ہے۔ تو اب ہم دوسرے زمانے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں وہ لوگ زیر زمین گھروں میں رہتے تھے، دوسرے دور میں ان کو اینٹ کا اور لکڑی کا استعمال کرنا آ گیا تھا، اور وہ اب چھوٹے چھوٹے جھونپڑے بنا کر کے ان میں رہتے تھے۔ اب زیر زمین گھروں میں وہ نہیں رہتے تھے، زیر زمین گھروں میں رہنا انہوں نے اب ترک کر دیا تھا۔ اب گھروں میں مٹی بار بار کی انہوں نے ان گھروں کو بار دیا تھا، ہموار کر دیا تھا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کی کلاس میں اتنا ہی، باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔
باقی والسلام علیکم.